ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، 3 طرح کے وہ لوگ جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام ہمیں پیش کرتے رہنا چاہیے، اور یہ تو ویسے ہی وہ مبارک مہینہ گویا کہ شروع ہوا، شعبان المعظم، جس کے بعد فرمایا کہ آیت درود اس مہینے میں نازل ہوئی، اور اسے درود کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ مہینہ نبی کریم علیہ السلام نے شعبان المعظم کے مبارک مہینے کی نسبت بھی اپنے طرف فرمائی کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ بڑی برکتوں والے ایام اور مہینے رجب المرجب، شعبان، اور پھر آگے ماہ مبارک رمضان شریف، اللہ ہمیں عافیت سلامتی کے ساتھ ماہ مبارک دیکھنا بھی نصیب فرمائے، اور اپنی اطاعت اور فرما برداری والے کام کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد جمیل رضا اطہاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ شعبان المعظم کا مہینہ، اس مہینے میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بطور خاص نفلی روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے معمولات میں سے کہ آپ نفلی طور پر روزوں کا اہتمام کرنا، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رمضان المبارک کے بعد جس مہینے کے روزے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے رکھے ہیں، گویا یوں کہہ لیں کہ پورے مہینے کا جو روزہ رکھا ہے تو وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ماہ شعبان المعظم کے روزے رکھنے کا یہ سلسلہ چلتے چلتے آگے پھر ماہ رمضان المبارک کے ساتھ بھی مل جایا کرتا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ الحمدللہ تو یہ ماہ شعبان جسے ماہ درود بھی کہا جاتا ہے، تو کثرت کے ساتھ عاشقان رسول اس میں نفلی روزہ بھی رکھیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھی پڑھیں کہ عرش مولا کا سایہ نصیب ہونے والے ان اشخاص میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو کثرت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوگا۔ پھر یہ آیت درود نازل ہونے کا مہینہ بھی ہے، ماہ درود بھی کہلاتا ہے۔ تو یوں روزہ جس قدر کثرت سے رکھنا ممکن ہو، نفل روزے بھی رکھیں اور درود شریف کی عادت بھی ڈالیں، اور بالخصوص جن افراد پر فرض روزے باقی ہیں، پچھلے رمضان کے، جیسے بعض مرد حضرات بھی سفر میں ہوتے ہیں، اس سفر میں ہونے کی وجہ سے انہیں ایک رخصت مل جاتی ہے کہ ماہ رمضان کے روزے وہ بعد میں رکھیں۔ اسی طریقے سے بعض اس مہینے میں بیمار اگر ماہ رمضان میں ہوئے اور اس وجہ سے انہوں نے روزے نہیں رکھے، تو جتنے روزے کسی بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، یا خواتین کے اگر اس ماہ رمضان المبارک کے اندر کچھ روزے رہ جاتے ہیں، تو ماہ شعبان المعظم میں ایک بہترین موقع ہوتا ہے
کہ اس ماہ شعبان المعظم میں ان روزوں کی کاؤنٹنگ کریں کہ جو ماہ رمضان میں پچھلے گزشتہ یا اس سے بھی گزشتہ کئی سالوں کے روزے ابھی تک نہیں رکھے، تو ان تمام روزوں کی کاؤنٹنگ پوری کریں اور ماہ شعبان المعظم میں ان کی قضا کرنا شروع کر دیں کہ اگلے ماہ رمضان کے روزے کی قبولیت موقوف رہتی ہے جب تک پچھلے ماہ رمضان کے روزے ادا نہ ہو جائے۔ ٹھیک، تو اس حوالے سے یہ ایک طرح کی وعید ہے کہ آدمی اس میں غفلت برتتا جائے اور قضا پوری نہ کرے۔ اب شفیق صاحب غور کریں نا کہ 11 مہینے ہمیں ٹائم ملا، اگر جن کے ماہ رمضان میں فرض روزے کسی بھی شرعی عذر کی بنا پر یا ویسے ہی کسی نے چھوڑ دیے، تو جو بلا عذر شرعی ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے وہ تو گناہ گار ہیں، لیکن جو کسی شرعی عذر کی بنا پہ نہیں رکھ پائے، شریعت نے انہیں رخصت دی ہے، تو اب پورے 11 مہینے میں وہ ان کے 5 6 8 10 روزے جو کسی بیماری کی وجہ سے یا عذر کی وجہ سے نہیں رکھ پائے، اب 11 مہینے گزرنے پر کیا ہر مہینے ایک ایک روزہ رکھ کر بھی وہ کیا کاؤنٹنگ پوری نہیں کی جا سکتی؟ کی جا سکتی تھی۔ اچھا چلیں، اب 10 مہینے گزر گئے نہیں کیے، اب شعبان المعظم کا مہینہ ہے، تو اس کے اندر بھی نوافل کا جو روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، جن کے فرائض پورے ہیں وہ نفل روزوں کا اہتمام کریں، جن کے فرائض باقی ہیں انہیں چاہیے کہ ماہ رمضان شریف آنے سے پہلے وہ اپنے قضا روزے ادا کرنا شروع کر دیں۔ اب چاہیں تو پیر والے دن کا روزہ رکھیں، جمعرات کا روزہ رکھیں، اس طرح اگر ہفتے میں کچھ دن کے گیپ کے ساتھ پھر روزے رکھنے کا یہ سلسلہ رہے گا تو امید ہے کہ گزشتہ رمضان یا اس سے گزشتہ رمضان اگر کسی کے کچھ روزے باقی ہوں تو انشاءاللہ ماہ رمضان آنے سے پہلے وہ سارے روزے ادا بھی ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آنے والے رمضان کے میں جب روزے رکھے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ مقام قبولیت کو پہنچ جائیں گے۔ یہ غفلت نہ کریں، یہ ایام بہت پیارے ایام ہیں، عبادت میں گزارنے والے ایام ہیں، اور اس طرح ماہ شعبان میں اگر روزے رکھنے کی جو عادت رہتی ہے تو یہ روزہ رکھنے کی عادت یہ ماہ رمضان المبارک میں بھی کافی کام دیتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ورنہ بعض لوگ جو ہے وہ بھولے سے بہت ساری ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جن سے کبھی تو روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن کبھی ٹوٹ بھی جاتا۔ اچھا جمیل صاحب، یہ جو آپ نے بات کی کہ جن کے قضا روزے باقی ہیں تو اب اگر نہیں رکھے پورا سال انہوں نے تو اگلے ماہ کے یعنی رمضان شریف کے روزے ان کی قبولیت نہیں ہوتی، یہ وعید ایک طرح کی، تو کیا ایسے یعنی کسی کو شیطان یہی وسوسہ دلا دے کہ یہ قبول نہیں ہونے تو یہ عمل ہی نہ کریں؟ کئی چیزوں میں ہم ایسے دیکھتے ہیں نا کہ جن میں وہ عمل قبول نہیں ہوتا، اب اس کو یہ آ جائے خیال کہ میں وہ عمل ہی نہ کروں، تو کیا ایسا کرے گا کہ وہ پھر اگلے رمضان کے بھی چھوڑنا شروع کر دے گا؟ دیکھیں یہ تو ایک شیطانی وسوسہ ہی ہوگا، اور اس وسوسے پہ عمل کرنے والا شخص انتہائی احمق ہوگا کہ جو وعید پہ غور نہیں کر رہا کہ جو ماہ رمضان کے گزشتہ روزے نہیں رکھتا تو آئندہ والے روزے قبول نہیں ہو رہے۔ قبولیت ایک الگ چیز ہے اور ایک فرض کا ساقط ہو جانا ایک الگ چیز ہے۔ اگر اس وسوسے میں آ کے اس ماہ رمضان کے بھی اگر اس نے روزے نہیں رکھے تو پھر تو یوں سمجھیں کہ گزشتہ اگر 10-15 روزے کچھ باقی تھے، مزید 30 روزوں کا اور ذمہ اپنے سر لیا تو اس طرح ہوتے 40-45 روزے، تو اس طرح یہ دنیا سے چلا جائے گا اور شیطان اسی وسوسے میں اسے مار ڈالے گا۔ تو لہذا توبہ کریں، جب کبھی ایسا خیال آئے جو عبادت میں کوتاہی غفلت برتنے کے حوالے سے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ کر شیطان کو اپنے سے دفع کریں اور عبادت پہ کمر بستہ ہو جائیں۔ تو یہ روزہ رکھنا بھی ویسے بھی اگر غور کریں تو ٹھنڈے ایام اب بھی چل رہے ہیں، جی ہاں، نارمل اسی حد تک سردی میں اگرچہ کمی آئی ہے لیکن یہ دن ابھی بھی گھنٹوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دن کی ٹائمنگ ڈیوریشن کم ہے بمقابل رات کے دورانی، تو بآسانی ماہ رمضان کے روزوں کی قضا بھی کی جا سکتی ہے، اور جن کے قضا ذمے نہیں ہیں اور تو انہیں چاہیے کہ اس میں نوافل روزوں کا اہتمام کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان المعظم میں نفل روزے رکھنے والی سنت پہ عمل کریں۔ اچھا بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام حارث راؤ ہے، میں صرف ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ صاحب۔ بیوی ہوتی ہے وہ اتنی استطاعت رکھتی ہے کہ وہ عمرے پہ جا سکتی ہے، شوہر کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ عمرے پہ اسے بھیج سکے، تو کیا وہ اکیلے عمرہ کرنے جا سکتی ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی مجھے بتا دیجیے۔ بیوی کے پاس استطاعت ہے، شوہر کے پاس نہیں ہے،
تو بہرحال بیوی کے پاس استطاعت ہو تو کیا اسے اجازت مل جائے گی؟ دیکھیں عورت کا جو سفر ہے، اگر وہ سفر شرعی کی مقدار مسافت پر مکہ مکرمہ سے اتنی دور فاصلے پہ رہتی ہے، جیسے 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت پر اگر عورت رہتی ہے، یعنی ہمارے ملک سے جا رہی ہے، اور جیسے عام طور پہ اس طرح کے لوگ پوچھتے ہیں تو اب جو ہمارے ملک سے جانے والی کوئی بھی صورت کسی خاتون کی ہوگی تو اس کے لیے تو بغیر محرم کے یا شوہر کے بغیر اس کا سفر کرنا جائز نہیں۔ یہ سفر چاہے عمرے کے لیے ہو یا حج کے لیے ہو یا ویسے ہی پاکستان کے کسی ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر ہو، جبکہ ان دو شہروں کے درمیان مسافت شرعی یعنی 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت فاصلہ بنتا ہو، تو ایک عورت کے لیے احادیث کریمہ میں سختی کے ساتھ اس بات کی ممانعت فرمائی گئی ہے کہ شوہر یا محرم کے بغیر عورت اکیلے سفر کرے۔ تو اگر عورت کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ عمرے پہ جا سکتی ہے لیکن شوہر کے پاس ابھی اتنی اماؤنٹ نہیں ہے، تو عورت کو چاہیے کہ تھوڑا انتظار کرے یہاں تک کہ اس کے شوہر کے پاس اتنی اماؤنٹ آ جائے کہ جس کے ذریعے وہ بھی عمرے پر اپنی بیوی اپنی اہلیہ کے ساتھ جا سکے، یا کوئی محرم میں سے کوئی تیار ہو جائے، والد صاحب، بھائی، بھتیجا، چچا، تایا، ماموں وغیرہ جو محارم ہیں، ان میں سے اگر کوئی جا رہا ہے تو ان کے ساتھ یہ جا سکتی ہے۔ تو بغیر محرم کے عورت کا سفر کرنا جائز نہیں۔ خالی عورتوں ہی کا ایک قافلہ جا رہا ہو تو ان کے ساتھ بھی کوئی خاتون اپنے رشتہ داروں یا گلی محلوں کی جو خواتین بھی قافلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اگرچہ ان کے محرم ساتھ ہوں، لیکن اس کا محرم ساتھ نہیں ہے تو اس کے لیے اکیلے سفر کرنا جائز نہیں۔ یہ مسئلہ، یہ نقطہ کاش سمجھ جائیں لوگ، یعنی بعض کا تو یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی غیروں کے ساتھ تو نہیں جا رہی کیونکہ میرے خود ہی دیور جا رہا ہے، فلاں جا رہے ہیں فلاں۔ اب جو اس طرح کی فیملی والا قافلہ بنتا ہے کہ جس میں گھر کی افراد ہیں، اچھا بعض اوقات دو بہنیں ہوتی ہیں تو اب ان کی بہن بھی ساتھ جا رہی ہے، وہ بھلے اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے، یہ اس کے لیے ایک طرح کی وہ یہ غیر محرم ہی ہے، یا سالی کا اور بہنوئی کا رشتہ ہے آپس میں۔ تو یوں یعنی وہ اپنے ذہن کو سمجھا لیتے ہیں اور دماغی طور پر کہ کوئی ہمیں تو فتنہ ہی نہیں ہے، کوئی ڈر خوف بھی نہیں ہے، ہمارے یہ عزیز وہ عزیز وہ عزیز ساتھ، اس کا کوئی باقاعدہ محرم ساتھ نہیں، تو کیا اس کی اجازت ملے گی؟ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ عورت کے سفر کرنے کے حوالے سے جو ایک اصول بیان کر فرما دیا ہے، تو اس کے اندر شوہر کا ذکر ہے، اس کے اندر محرم کا ذکر ہے۔ ان دو کے بغیر عورت کے لیے سفر کرنے کی سختی سے ممانعت، لا تسافرن، ہرگز 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 سفر نہ کریں۔ تو شوہر کے بغیر اور محرم کے بغیر، یعنی ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی شخص، کوئی نہ کوئی مرد عورت کے ساتھ سفر کے اندر ہونا چاہیے۔ اب دیور نہ شوہر ہے نہ محرم ہے، اچھا پھپھا خالو نہ شوہر ہے نہ محرم ہے، یہ غیر محرم رشتے ہیں۔ تو اس طرح دیکھتے چلے جائیں تو بہت سارے افراد جو بہنوئی ہیں، یہ بھی بہن کا تو شوہر ہے جی، ان کے لیے تو وہ بہنوئی ہے، تو وہ بہنوئی نہ تو شوہر ہے نہ ہی وہ محرم ہے۔ وہ محرم نہ ہونا بالکل واضح ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے انتقال کے بعد یا اس کو طلاق دینے کے بعد اس کا نکاح سالی کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو غیر محرم ہونا اس بات کی واضح علامت ہے کہ ان دونوں میں آئندہ نکاح ہو سکتا ہے۔ اور محرم اس مرد کو کہا جاتا ہے کہ عورت کا وہ رشتہ دار مرد کہ جس سے کبھی بھی عورت کا نکاح جائز نہیں ہے، جیسے بیٹا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، چچا، تایا، ماموں، یہ وہ رشتے ہیں کہ جن مردوں کے ساتھ کسی عورت کا نکاح جائز نہیں، یہ محارم ہیں۔ تو احادیث کریمہ میں چونکہ شوہر یا محرم کا عورت کے ساتھ سفر میں ہونا ضروری ہے، ان کے بغیر عورت کا اکیلے سفر کرنا جائز نہیں ہے، تو لہذا اب یہ جو رشتے آ جاتے ہیں، بعض اوقات یہ منہ بولے بھائی، منہ بولے بیٹے، اس طرح کے رشتے بھی آ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ سفر کرنا بھی جائز نہیں ہو۔ جب شریعت مطہرہ نے حج جیسے عمل کو بھی، اگر کسی عورت کے پاس اتنی طاقت بھی ہے، یہ تو عمرے کا سوال ہے، جی تو عمرہ وہ سنت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے وہ، لیکن دیگر جب شرائط پوری پائی جائیں تو اس کے مطابق حج جو فرض بھی ہو جائے اور اس کے لیے بھی کوئی محرم نہیں ہے، نہ اس کا شوہر ہے نہ کوئی محرم ہے،
اسے سفر کی اجازت نہیں ہے، وہ حج کو بھی اپنے گویا کہ مؤخر کرے گی جی 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 یہاں تک کہ وہ اس کے لیے یہ انتظام ہو جائے، اور نہیں بھی ہے تو بالآخر وہ وصیت کی طرف جائے گی، نہ کہ وہ سفر کر کے حج ادا کرے۔ یعنی جیتے جیے کوئی محرم نہیں مل رہا، جی شوہر بھی نہیں ہے، تو اب عورت کا آخری وقت بھی اگر آ جائے مثال کے طور پہ، تو سفر حج کی فی الوقت اسے اجازت نہیں ہے، لیکن اس کو پھر وصیت کرنی ہوگی کہ میرا یہ مال و اسباب ہیں، ان مال و اسباب سے میری طرف سے حج کر لیا جائے۔ تو اس طرح عورت کو پھر وصیت کر کے جانا ہوگا، یعنی یہ پورا ایک شرعی ضابطہ احادیث کریمہ میں جو بیان کر دیا گیا عورت کے سفر کے حوالے سے۔ تو اس معاملے میں بعض اوقات اسلامی بہنیں کہ ہم مکہ بھی نہ دیکھ سکیں، ہم مدینہ بھی نہ دیکھ سکیں، یقیناً یہ ایک عاشق رسول اسلامی بھائی اسلامی بہن کی ایک سچی کڑھن ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اطہر پہ حاضر ہوں، کعبۃ اللہ شریف دیکھیں، طواف کریں، عمرہ کریں، حج کریں، لیکن ان ساری عبادات کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں قرآن و احادیث کا حکم کیا ہے۔ مثلا نماز کو دیکھ لیں، نماز دین کے ارکان میں سب سے اہم ترین صحیح رکن ہے، فرض ہے۔ جس کی نماز میں نقص ہوگا اس کے دین کے معاملات میں بھی نقص، کمزوری رہے گی۔ لیکن کیا آپ نہیں دیکھتے کہ شریعت مطہرہ نے کچھ ایام خواتین کے ایسے رکھے ہیں کہ جن میں انہیں نماز پڑھنا ہی جائز نہیں ہے؟ تلاوت قرآن ایک لفظ پہ 10 نیکی ہیں، لیکن مخصوص دنوں میں خواتین کے لیے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا، قرآن پاک کو زبان سے پڑھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اب کیا اس میں یہ کہیں گے کہ یہ اس میں عورتوں پہ کسی قسم کی کہ ہم تو پڑھیں گے، ہم نیکیوں سے کیوں محروم رہے، ہم تو نماز بھی پڑھیں گے؟ جب شریعت نے منع کر دیا تو روکیں گے۔ دن بھر میں جو اوقات ہیں ان میں بھی تو کوئی وقت ایسے نا جس میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، جن اوقات کے اندر نماز کی ممانعت کرنا، مکروہ اوقات۔ مکروہ اوقات۔ اب کوئی آدمی کہے کہ نہیں سورج نکل آیا، چکے میری آج کی نماز رہتی ہے یا کل کی رہتی تھی تو میں نے ابھی اسی ٹائم مکروہ وقت میں پڑھ لیتا ہوں جلدی جلدی، جی نہیں۔ حاجی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے عرفات کے میدان میں، عرفات کے میدان میں سورج غروب اپنی آنکھوں سے گویا کہ دیکھے گا، صحیح، لیکن مغرب نہیں پڑے گا وہاں، وہ جا کے مزدلفہ پڑھنی اس کو، وہ مغرب کا پورا وقت گزار کے مزدلفہ میں عشاء پڑھنی، مزدلفہ میں پڑھنی، چاہے مغرب کا پورا وقت گزر جائے، اور اگر کسی نے مغرب کے وقت میں پڑھی اور کوئی کہے کہ عرفات میں نہیں پڑھوں تو پھر کہاں، تو وہاں پڑھ لے تو تو اب یہ اس کی اجازت نہیں ہے، گناہ گار ہوگا۔ اس کو اس مغرب کے وقت میں اگر حاجی صاحب نے مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھی تو انہیں عشاء کے وقت میں دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، خلاصہ یہی جی یہ جو مثالیں دیگر زاویوں سے جو عرض کی جا رہی ہیں تو ان میں اسی بات کا درس ہمیں ملتا ہے کہ جس چیز سے شریعت نے منع کر دیا اس سے ہمیں رکنا ہے، جس چیز کا شریعت نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، تو ہم وہاں بالکل اس کام کو کریں، کوئی مذائقہ نہیں۔ کچھ SMS بھی ہیں، ان کو جلدی جلدی شامل کر لیتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ میں ہر مہینے 2500 روپے صدقہ دیتا ہوں، اب کوئی ضرورت مند ایسا سامنے آیا کہ اس کو زیادہ رقم چاہیے تو ایڈوانس میں 8 مہینے کی رقم دے سکتا ہوں؟ یہ نفلی صدقہ ظاہر ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہے۔ اب یہ اگر آسائش ہے، گنجائش ہے اور آپ کی ایک عادت ہے کہ ہر مہینے 2500 روپے دینے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے، تو جو عمل استقامت کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو اگر آپ نے یہ عادت بنائی ہے کہ ہر مہینے 2500 دے رہے ہیں اور کوئی حاجت مند آتا ہے، آپ اس کو 8 مہینے کے حساب سے جو اماؤنٹ بنتی ہے تقریباً 20,000 روپے بنیں گے، تو یہ 20,000 روپے اگر آپ نے دے دیے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ تو یوں سمجھیں کہ جو 2,500 روپے کے ذریعے سے کسی کی حاجت پوری ہوتی تھی چھوٹی سی، ہاں وہ اس میں زیادہ، اب 20,000 میں کسی کی بڑی حاجت روائی ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا آپ نے کہا نفلی صدقہ نے آپ نے خود ہی ایک طرح کا سوال قائم کر دیا، تو اگر فرض ہی ہو، زکوٰۃ ہو، صحیح، تو زکوٰۃ کوئی بندہ جس میں 8 مہینے بعد اس کا سال پورا ہو رہا ہے جسے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں 8 مہینے پہلے ہی نکال دوں، تو کیا ایڈوانس میں نکال سکتا؟ اچھا، یہاں پہ بھی جو صاحب نصاب ہے، جس کے نصاب پر سال پورا ہونے میں 8 مہینے باقی ہیں اور اس وقت اس کے سامنے کوئی شریف فقیر موجود ہے، مستحق زکوٰۃ ہے،
تو یہ آدمی سال پورا ہونے سے پہلے 8 مہینے 10 مہینے 2 مہینے پہلے بھی وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. تو یہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنا جائز ہے اور اس سے زکوٰۃ کا فرض ادا ہو جائے گا. بس فرق یہ ہوگا کہ اب جب آپ کا سال پورا ہونے والا وہ دن وہ مہینہ وہ گھڑی آئے گی تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے سال پورا ہونے سے پہلے جو زکوٰۃ ادا کی ہے اس کی کاؤنٹنگ کریں کہ وہ کتنے ہزار روپے آپ نے زکوٰۃ میں دیے تھے ایڈوانس, اور جب سال پورا ہوا تو آپ کے مال کے حساب سے اب آپ کے اوپر زکوٰۃ کتنی فرض ہوتی ہے. تو اب اگر آپ نے جو زکوٰۃ دی مثال کے طور پہ 40,000 روپے آپ نے زکوٰۃ میں ادا کر دی ایڈوانس, لیکن حساب کتاب فائنل ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ 50,000 روپے زکوٰۃ بن رہی تھی, تو سال پورا ہو گیا, اب یہ 10,000 روپے جلد از جلد زکوٰۃ کی ادائیگی میں دے دیں تاکہ زکوٰۃ اپنے وقت پر ادا ہو جائے. اور ایسا بھی ممکن ہے شفیق صاحب کہ حساب کتاب کیا تو زکوٰۃ بن رہی تھی 30,000 اور یہ ایڈوانس میں دے چکے تھے 40,000, ٹھیک ہے, تو یہ 10,000 روپے آئندہ سال کی زکوٰۃ میں بھی شمار کر سکتے. اچھا, مطلب یہ تو 8 مہینے ہیں لیکن آگے آئندہ سال بھی جو زکوٰۃ دینی ہوگی تو یہ ایڈوانس دی جانے والی زکوٰۃ میں 10,000 روپے اس سال کی زکوٰۃ کے حساب سے زیادہ چلے گئے. یعنی جو صاحب نصاب ہیں جن کے پاس نصاب ہے اور پتہ ہے کہ ابھی بھی صاحب نصاب ہیں, آئندہ نصاب بھی گمان یہی ہے کہ صاحب نصاب رہیں گے, تو جب سال پورا ہوتا رہے گا زکوٰۃ نکالنا لازم. لیکن اس وقت نکالنے میں بعض اوقات اگر آدمی کو زکوٰۃ نکالنے میں تاخیر کا اندیشہ ہو کہ اس وقت مال ہاتھ میں نہیں آئے گا اور تاخیر ہو جائے گی, تو ایسی صورت میں ایڈوانس زکوٰۃ کو بھی بروئے کار لایا جا سکتا ہے اور اس طرح ایک شریف فقیر کی بر وقت مدد بھی ہو سکتی ہے, زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہو سکتی ہے. جی مزید سوال. مفتی صاحب کی برگاہ میں سوال عرض ہے کہ پہلی رکعت میں کم آیات اور دوسری رکعت میں زیادہ آیات پڑھ سکتے ہیں؟ جی مزید. تو یہ کہنا تھا کہ 3 تولے زیور ہے ہمارے پاس سونا ہے, 3.5 لاکھ روپیہ کیش ہے ہمارے پاس, کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی دینی ہوگی, یہ کوئی رہنمائی فرما دیجیے. پہلی رکعت میں کم آیتیں, دوسری رکعت میں زیادہ. بہتر یہ ہے کہ جب 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوں تو پہلی رکعت میں دوسری رکعت کے مقابلے میں کچھ چند آیات زیادہ پڑھی گئی ہوں یا دونوں کی قرات برابر ہو تقریباً, تو یہ ایک بہتر صورت ہے. لیکن اگر کسی نے پہلی رکعت میں کم آیات پڑھی اور دوسری رکعت میں پہلی کے مقابلے میں زیادہ آیات پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک ناپسندیدہ اور خلاف اولا طریقہ کار ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, اس طرح نماز ہو جاتی ہے, سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہوتا, کراہت تحریمی وغیرہ بھی نہیں ہے, اس نماز کو دوبارہ دہرانا بھی ضروری نہیں ہے. لیکن جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ کہ دونوں رکعتوں میں برابر صورتیں یا برابر آیتیں پڑھی جائیں. اچھا, دوسرے یہ 3.5 لاکھ روپے ہیں اور 3 تولے سونا ہے, کتنے روپے زکوٰۃ میں نکالیں گے؟ جی ہاں. اب یہ تو دیکھیں سال پورا ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ 3.5 لاکھ روپے ہیں تو 3.5 لاکھ روپے میں 1 لاکھ روپے پہ 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے. تو اس اعتبار سے اگر ہم حساب کریں تو 7,500 روپے 3 لاکھ روپے کی زکوٰۃ بنی, اور اس میں مزید ہم 1,000 روپے اور ایڈ کر لیں تو یہ اماؤنٹ کوئی تقریباً 8,775. اصل میں ایسے کے لوگوں کے جو پوچھنے کا عام طور پہ مقصد ہے کہ 3.5 لاکھ روپے ہیں اور 3 لاکھ کا زیور ہے, تو یہ زیور جو ہے اس کی قیمت معلوم کریں. اس کی قیمت روپے پیسوں کا تو حساب ہو جائے گا, لیکن جب سال پورا ہوگا تو بھی ہمیں سونے کی قیمت فروخت کا اعتبار کرنا ہوگا کہ اس وقت جو آپ کے پاس موجودہ سونا ہے جب سال پورا ہوا تو اس کا مارکیٹ ریٹ لگوائیں کہ کتنے میں یہ فروخت ہوتا ہے, تو قیمت فروخت کا اعتبار کرتے ہوئے اس قیمت کو بھی نوٹ کر لیں اور 3.5 لاکھ روپے جو آپ کے پاس ہیں ان کو بھی ایڈ کر لیں, اور ان دونوں کے مجموعی رقم کو پھر آپ 40 سے ڈیوائڈ کر لیں, تو جو آنسر آئے گا اتنے روپے پھر زکوٰۃ کے اندر ادا کرنے ہوں گے. ہر لاکھ پہ 2,500 ہر لاکھ کر کے یوں جی ہر لاکھ پہ 2,500 نکال کے علیحدہ کر لیں اگر بالکل دیسی اور سادہ طریقہ. پھر بقیہ جو آخر میں بچیں تو اس کو بھی 40 پہ تقسیم کر کے یا پورے اماؤنٹ کو ہی لکھ کر 40 پہ تقسیم کر دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. مزید سوال. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا تراویح پڑھانے کے لیے بھی کوئی خاص شرائط ہونا ضروری ہے؟ جی ٹھیک ہے. مزید.
مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر اچانک بجلی کے جھٹکے سے کسی کی موت ہو جائے کیا اسے شہید کہہ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ تراویح کے لیے خاص شرائط، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امامت کے لیے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ تو مسئلہ ناظرین کرام ہمیں بالکل اچھی طرح ذہن نشین ہو جانا چاہیے۔ جو امامت کی شرائط ہیں وہ وہی ہیں جو عام فرض نماز کی امامت کی شرائط ہے، تراویح کے لیے بھی وہی۔ تو اب جہاں یہاں پہ صحیح القراءت اور صحیح الطہارہ، آدمی طہارت کے بھی مسائل جاننے والا، قراءت بھی درست ہے، نماز کے جو ضروری اہم مسائل ہیں جماعت سے متعلق بالخصوص ان کو جانتا ہے، تو یہ امام کے لیے ایک جو بنیادی چیزیں۔ پھر عقیدہ درست ہونا، یہ بھی، تو ان چیزوں کا وہ خیال رکھیں۔ حافظ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو رمضان میں رجب شریف سے ان کی داڑھی کچھ بڑھ رہی ہوتی ہے، اور رجب سے، شعبان سے اور رمضان تک مزید وہ کھینچ کے کچھ نہ کچھ یعنی نظر آ جائے۔ پھر ان کو کسی نے یہ بھی بتا دیا ہوتا ہے کہ 40 قدم دور سے نظر آ جائے تو بھی داڑھی ہے، یعنی تھوڑی تھوڑی نظر آ گئی تو بھی داڑھی ہے، یوں نظر آئے تو بھی داڑھی۔ اس پہ بڑے مسائل ہوتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ اچھا، پھر ایک اور اس میں سوال میں ایڈ کروں، کہتے ہیں لوگ کہ یہ مسجد میں تھوڑی پڑھا رہا ہے، یہ تو ہمارے بنگلے میں پڑھا رہا ہے نا، یہ گھر کی چھت پہ پڑھا رہا ہے، یہ تو وہاں تھوڑی جماعت کرا رہا ہے۔ تو مسجد کے امام کو تو پوری شرائط کے مطابق دیکھیں گے، لیکن جو گھر میں یا بنگلے میں کہیں پڑھا رہا ہے وہ شرائط نہیں دیکھیں گے، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، اس کے اندر مسجد، گھر، بنگلہ یا کسی جگہ اپارٹمنٹ، میدان وغیرہ میں بھی اگر امامت ہو رہی ہو تو امامت کے حوالے سے وہی تمام لوازمات ضروری رہیں گے جو 5 وقتہ با جماعت نماز پڑھانے کے والے امام کے لیے ہیں۔ تو اس کے اندر کچھ باتیں تو مفتی صاحب نے واضح طور پہ بیان فرما دی ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ جو داڑھی منڈانے کا جو عمل ہے، تو داڑھی منڈانا حرام، ناجائز، گناہ کا کام ہے۔ اسی طرح داڑھی کو ایک مٹھی سے کم رکھنا اور ایک مٹھی کے تک آنے سے پہلے ہی تراش خراش کا سلسلہ، جسے ہمارے عرف عام میں خشخشی داڑھی رکھنا کہتے ہیں، تو ایک تعداد ہے جو داڑھی کے نام پہ خشخشی داڑھی رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی کا واجب بھی ہم نے ادا کیا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ داڑھی رکھی تو ہے لیکن شرعی حوالے سے جو مطلوب داڑھی ہے وہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ داڑھیوں کو معافی دو، بڑھنے دو۔ تو اب داڑھیوں کو بڑھنے دینا اور بڑھنے سے پہلے ہی ان کو خشخشی انداز سے کٹنگ کرتے رہنا، تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے داڑھی ایک مٹھی رکھنے کے وجوب پر باقاعدہ ایک تحریری طور پہ رسالہ تحریر فرمایا، جو 100 سال سے بھی زیادہ عرصے سے الحمدللہ پڑھنے میں، دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس میں دلائل کے ساتھ داڑھی کے وجوب کو بیان فرمایا ہے۔ تو اب جو داڑھی منڈاتے ہیں یا ایک مٹھی سے کم کترواتے ہیں تو ان کا یہ عمل ناجائز ہے، اور یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ جو پوشیدہ نہیں ہے، ظاہر ہے، اعلانیہ ہے، لوگوں کے سامنے برملا وہ گناہ ہو رہا ہے اور بے باکی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اب یہ جو عمل ہے فسق اعلانیہ ہوگا، اور امامت کے لیے کسی فاسی کے معلن کو امام بنانا جائز نہیں ہے۔ جب امامت کے لیے اس کو آگے بڑھانا جائز نہیں ہے، تو اب اس کے پیچھے نماز پڑھنا، چاہے فرائض ہوں، چاہے واجبات ہوں، چاہے تراویح کی نماز ہو یا نفل نماز ہو، تو ان نمازوں میں بھی اس کو امام بنانا جائز نہیں۔ اب تو جو افراد پورے سال داڑھی یا تو منڈاتے ہیں یا خشخشی رکھتے ہیں، اور ماہ رمضان آنے سے پہلے وہ 2-1 مہینے پہلے ہی، جیسے رجب میں چھوڑ دیں گے اور کاٹنا، پھر شعبان، یہاں تک کہ رمضان میں داڑھی ایک مٹھی کے قریب ہو جاتی ہے، تو اس طرح کے افراد پھر تراویح کے اندر امامت کرتے ہیں۔ تو ایسے جن کی عادت میں شامل ہے کہ یہ داڑھی کو صرف تراویح کے لیے ہی بڑھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ شوال المکرم میں داڑھی کو ایک مٹھی سے کم کر دیتے ہیں یا بالکل ہی کٹوا دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو امامت کے لیے مقرر نہیں کرنا چاہیے۔
تراویح کے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے. اس کے بجائے جو باشرع ہو، دیندار ہو اور فاسق مولن بھی نہ ہو، داڑھی بھی اس کی ایک مٹھی تک موجود ہو، تو ایسے ہی شخص کو امامت کی طرف ہمیں لانا چاہیے، اور دیگر شرائط بھی اس میں پائے جائیں. ان سب چیزوں کو دیکھنا ہوگا. تو جو عادی ہیں داڑھی منڈانے کے اور ماہ رمضان میں ہی صرف ان کی داڑھی نظر آتی ہے، اس کے علاوہ نظر نہیں آتی، ایسے لوگوں کی بعض اوقات یہ توبہ بھی کرتے ہیں. یہ آ کے رمضان سے پہلے کمیٹی انتظامیہ کے پاس آ کے کہتے ہیں ہم توبہ کر رہے ہیں. تو اب پھر ایسوں کی مطلب کبھی ادھر توبہ کی، کبھی اس مسجد میں توبہ کی. اب چونکہ آئندہ پھر جب ان کو داڑھی منڈا دیکھتے ہیں یا خشخشی والا دیکھتے ہیں تو وہ کمیٹی بھی ان کو ہائر نہیں کرتی، یعنی تراویح کے لیے ان کو آگے نہیں لاتی، پھر کسی اور مسجد، پھر کسی اور مسجد. تو بہرحال اس طرح کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو یہ دھوکے سے نکالیں، اور شریعت مطہرہ کے حکم پر عمل کرنا ہے تو مکمل دل جمی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کریں. اور اب تک جو داڑیاں منڈائی ہیں، خشخشی کرائی ہیں، تو اس سے توبہ بھی کرنا ہوگی. اچھا، دوسرا سوال تھا بجلی کے چٹکے لگے ہیں تو کیا اس کو شہید کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ یعنی عام طور پہ اچھا جلنے کے تو ہیں روایات میں، جو جل کر انتقال کرتا ہے اس کا شہید جو احادیث کریمہ میں جن کو شہادت کا ثواب ملتا ہے اس میں ڈوب کر مرنا، جی ہاں، ڈوب کر کوئی مر گیا شہید، ٹھیک ہے، ایک خودکشی والا اس میں داخل نہیں ہے. تو جو ڈوب گیا یا آگ سے جھلس گیا اور اس حالت میں ہی وہ مر گیا، یا جس کے اوپر دیوار گر گئی یا عمارت گر گئی، سواری سے گرنے والا، سواری سے گر گئے اور اسی حالت میں وہ جاں بر نہ ہو سکا، تو ان کے اور اس طرح تقریباً یہ کوئی تعداد 20 کے قریب یا اس سے کچھ زائد بنتی ہے، تو انہیں شہادت کا ثواب ملتا ہے. اس میں جلنے والے کا تو ذکر ہے. اب یہ جو کرنٹ والی جو صورت ہے تو اس کے حوالے سے آیا یہ جلنے والی صورت میں داخل ہے یا نہیں؟ بظاہر تو یہ ہے کہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے جو آدمی کا بلڈ ہے وہ تقریباً جلنے لگتا ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی کا جب بلڈ خراب ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، جم جاتا ہے، تو اس سے بھی آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے. اب آیا اس کو جلنے والا شمار کیا جائے گا، نہیں شمار کیا جائے گا، تو اس حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن جو ایسے حالت میں انتقال کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی مغفرت فرمائے. آمین. اچھا، ایک سوال یہ آیا ہے SMS پہ کہ کیا شعبان میں روزے قضا کریں گے تو شعبان المعظم کا بھی ثواب ملے گا جو روزے رکھنے کا ثواب ہوتا ہے، بھلے ہم اپنے پچھلے قضا روزے کر رہے ہیں؟ اب یہ ہے کہ بعض ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جن ایام میں روزے رکھنا مطلوب ہے، مقصود ہے، تو ان ایام میں اگر کوئی قضا روزے بھی رکھتا ہے تو قضا روزے ادا ہو جائیں گے. اور جن ایام میں روزہ رکھنا شریعت کو مطلوب ہے، ان ایام میں روزہ رکھنے کا بھی جو عمل ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ان ایام میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت حاصل ہو. یہ ناظرین کرام، اپنے پروگرام ملاحظہ کیا، آپ کے کئی ایسے سوالات ہوتے ہیں، ظاہر ہے پروگرام کا وقت اپنا مخصوص ہے، محدود ہے، تو وہ شامل نہیں ہو پاتے. تو اپنے جو ضروری اور اہم مسائل ہیں ان کے لیے ضرور دارالفتہ اہل سنت میں آپ رابطہ کیجئے. فون پر آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فوراً اس حوالے سے رہنمائی کر دی جائے گی. یہ نمبرز اپنے پاس بھی رکھیں، دوسرے اپنے دوستوں کو، مسلمان بھائیوں کو تک بھی آپ یہ پہنچائیں تاکہ اپنے دینی شرعی مسائل وہ یہاں پر معلوم کر سکیں. اللہ پاک ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.